روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کے میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبوتی باتوں کو سیکھا، جانا اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں مکاشفہ کی کتاب، جو کہ نبوتی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں ہر ایماندار کو جاننا، سیکھنا اور ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے وقت کے بارے میں سیکھا کہ وقت نزدیک ہے، اور بھی بہت سی باتوں کو سیکھا، اور اسی گفتگو کو آگے آج بڑھاتے ہوئے ہم اور مزید باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے ایک بار پھر اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہم نئے عہد نامہ میں جو واحد نبوتی کتاب ہے اس کے تعلق سے ہم سیکھ سکیں، کیونکہ اس کے بارے لوگ بے شمار سوال رکھتے ہیں جی، اور ان سوالوں کے جواب جب ان کو نہیں ملتے تو پھر وہ غیر مطمئن ہو کر گو بگو کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ جی، سو میں شکر گزار ہوں آپ کے ادارے کا، آپ کا، کہ آپ نے اس کتاب کے تعلق سے ان سچائیوں کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ پروگرام بنایا ہے۔ جی پادری صاحب، آج کا پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں کچھ معلومات افسس کی کلیسیا کے بارے میں بھی بتائیں، اور آج پاکستانی کلیسیا اس حوالے سے اپنے لیے کیا سیکھ سکتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت شکریہ۔ جب ہم دوسرے باب کا آغاز کرنے کو ہیں، جس میں افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم افسس کے بارے میں سیکھیں۔ خداوند یسوع نے اس نبوت میں جو خط لکھا ہے اس کا آغاز افسس سے کیا ہے۔ جی، اس کا سبب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہے۔ پہلی بات تو ہے، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے باب کی 19 آیت میں اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ جو باتیں ہیں، وہ باتیں جو یوحنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یعنی پہلے باب میں اس نے مسیح خداوند کے خد و خال اور ان کی جلالی حیثیت اور صورت کے بارے جو دیکھا، ان کو اس نے درج کیا۔ جی، اور پھر دوسری بات وہاں یہ لکھی ہے 19 آیت میں، اور جو باتیں تو دیکھتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس وقت یوحنا کے دور میں کلیسیاؤں کا ایک بہت بڑا کہہ لیں مقام تھا، جو کہ بشارت کے کام میں دن رات مشغول تھی۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی تھی، خداوند یسوع نے، کہ جو آنے والے وقت میں ہونے والی ہیں، اور پھر ان کا آغاز 4 باب سے لے کر 22ویں باب تک جاتا ہے، جس میں 3 باب کے بعد کلیسیا خدا کے کلام یا مکاشفہ کے طالب علموں کی نظر میں کلیسیا 4 باب میں آسمان پر اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے جسے رپچر کا دور کہتے ہیں انگلش میں، جی، یا مصیبت کا دور کہتے ہیں۔ افسس جو ہے یہ ایشیا کوچک میں جی، ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے۔ موجودہ ترکی جو ہے جی، ایشیا کوچک کا اس وقت یہ دارالخلافہ تھا، جی، اور افسس کا مطلب ہے دلدار اور محبوبہ۔ افسس کا مطلب یہ ہے پیارا یا عزیز۔ ٹھیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نام کی مناسبت سے یہ کلیسیا کو لکھا گیا خط بالکل انتہائی معقول نظر آتا ہے۔ یہ ایسی بندرگاہ تھی کہ جہاں
दौलत की फरावानी थी। और यहाँ तीसरे बिशारती सफ़र पर मुक़द्दस पौलुस आया और यहाँ वो 2.5 साल तक, कुछ मुसन्निफ़ीन कहते हैं 3 साल, कुछ कहते हैं 2.5 साल, पर मैं 2.5 साल के साथ मुत्तफ़िक़ हूँ। मेरा मुताला ये कहता है कि वो 2.5 साल यहाँ रहे। अकुला और परसिकला इन लोगों के साथ वो उन्होंने रहे। फिर तिमोथियस उनके साथ था, फिर अपुल्लोस उनके साथ था। तो वहाँ उन्होंने 2.5 साल लिखा जो है पाक कलाम के मुताबिक। जब हम इफिसस के ख़त का मुताला करते हैं तो लिखा है आंसू बहा बहा कर इस शहर में उन्होंने मुनादी की और एक बड़ी ज़बरदस्त ईमान में मजबूत और बेदार कलीसिया ने उस शहर में जन्म लिया। इस कलीसिया में या इस शहर में जो पौलुस के लिए और खुदा के खादमों के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी कि ये शहर मसीह खुदावंद से तकरीबन 3 सदियाँ पहले ये बसाया गया था, आबाद हुआ। और इस शहर में अर्तिमस देवी का मंदिर था जिसे लातीनी ज़बान में डियाना कहते हैं। चूंकि उसका मंदिर था और मंदिर के अंदर हर किस्म की बदी और बुराई जो थी वो जायज़ भी थी और सवाब भी समझा जाता था, जिससे देवी जो थी वो खुश होती थी। और उसके अंदर जो लोग जाते थे उनकी एक ये आदत भी थी कि वो उसके हजूर नजराने लेकर जब जाते तो सोने के या चांदी के, वहाँ पहले लिखा है सोने और चांदी के डियाना देवी के या अर्तिमस देवी के वो छोटे छोटे मुजस्मे बनाते थे। अच्छा। और वो वहाँ जाकर उनको चढ़ावे के तौर पर या नजराने के तौर पर गुजराते थे। सही। वहाँ 1000 के करीब लड़कियां थीं जो उनकी ज़ुबान में तो उस मंदिर की खादमाएं थीं या देवदासियां थीं। सही। यूनानी में उनके लिए जो लफ्ज़ आया है वो है हेरल्ड्स, जो मंदिर में ही रहती थी, जो जब आ जाती थी, जब उनके पेरेंट्स या खुद या जैसे भी वो जो गेट से अंदर आ जाती थी फिर उनका जीना मरना वो मंदिर ही था। अच्छा। फिर वो वहाँ से नहीं जाती थी। ठीक। और फिर जो लोग वहाँ आते थे वो बदकारी के लिए इस्तेमाल होती थी। सही। जिससे देवी खुश होती थी और उनके जो बच्चे पैदा होते थे, बदकारी की जो औलाद थी, वो भी उसी मंदिर के अंदर जो जिम्मेदारियां उनको उनके मतवली देते थे, जो मंदिर के जो मालिक थे, वो जो उनके पुरोहित थे उनको देते थे, वो करते थे, खा वो कोई भी हो, अच्छी है या बुरी है। तो उस मंदिर के अंदर जुआ खेलना जायज़ था, हरामकारी जायज़ थी, हर तरह के बुरे काम, हर तरह की बुराई, शराब नोशी, ये सब ना सिर्फ जायज़ थी बल्कि देवी खुश होती थी। जब पौलुस ने वहाँ 2.5 साल खिदमत की तो फिर एक बड़ी ज़बरदस्त कलीसिया, बेदार कलीसिया वहाँ पर कायम हुई। और जब बेदार कलीसिया यहाँ पर कायम हो गई तो फिर नतीजा ये निकला कि इफिसस के अंदर अगर आप अमाल की किताब का मुताला करें जी, तो वहाँ दिमित्रियस सुनार जो थे उनका वो प्रेसिडेंट था यूनियन का। तो उसने बलवा करवा दिया और उसने फिर पौलुस को वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। सबब ये था कि अब लोग मंदिर में पहले मुजस्मे नज़र करने की बजाय
बुत प्रस्ती, हराम कारी, ज़िनाकारी छोड़ते जा रहे थे, नशे छोड़ते जा रहे थे, सही हर बदी जो थी उसको वो छोड़ रहे थे। सही इसलिए फिर उस बलवे के नतीजे में पौलुस को भी दुख सहना पड़ा जी और इफिसस की कलीसिया को भी दुख सहना पड़ा। इस कलीसिया की जो कह ले कलीसियाई तारीख है वो बड़ी अहम है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल यहाँ 40 साल तक पासबान रहे। यूहन्ना रसूल जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल को सलीब पर मसीह यीशु ने कहा, यूहन्ना की अंजील जब हम पढ़ते हैं जी कि आज से तेरी माँ ये है, और मुकद्दसा मरियम से कहा कि तेरा बेटा ये है, तो अगर आपने उस इंजील का उन अल्फाज का मुताला किया हो तो वहाँ लिखा है, और वो उसी घड़ी जी मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया। ले गया। यूहन्ना और याकूब दोनों भाई थे, और यूहन्ना और याकूब ये बड़े अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, या ये अमीर लोग थे। जब वहाँ पौलुस ने कलीसिया कायम की और दमित्री सुनार की वजह से वहाँ से उसको आना पड़ा, तो फिर उसने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को कहा कि आप यहाँ आ जाओ। सही मुकद्दस यूहन्ना रसूल वहाँ गए, उन्होंने जाकर वहाँ एक घर खरीदा। जी उस घर में वो माँ बेटा रहते थे, और उसी घर से वो चर्च जाते जो वहाँ कलीसिया कायम की गई थी। उसी घर से उनको दुबित्तियान या डोमिशियन कैसर ने गिरफ्तार किया गिरफ्तार कर लिया था। और पतमस के जजीरे पे जिलावतन कर दिया। जी तिमोथियस और तितुस और फिलेमोन और ये सिलास, ये यूहन्ना के साथी थे। हम खिदमत अकूला और परसिकला, जी ये सब उनके साथी थे, ठीक और उनको उठाकर कलीसिया के नौजवान मुकद्दस यूहन्ना को इतवार की इबादत में ले जाते और उनसे कहते कि वो कलाम सुनाए, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे। पतमस के जजीरे से वापस आने के बाद इफिसस में वापस आए। इफिसस में ठीक जब वापस आ गए तो फिर कलीसिया के नौजवान उन्हें उठा कर ले जाते थे, जी और फिर वो खड़े होते और कहते कि आए अजीज़ो, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे, हमसे, दुनिया से मोहब्बत की है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत वैसे ही मोहब्बत रखो। इससे पता चलेगा कि हम उसके हैं। शागिर्द है। और ये अल्फाज कह के वो बैठ जाते थे, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। वो 85 साल के थे जब ये उन्होंने मुकाशफा का कि नबूवती किताब तहरीर की है। सही तो इसलिए इफिसस शहर की जो कलीसिया है, इसके बारे जब हम इफिसियों के खत का मुताला करते हैं तो मुकद्दस पौलुस ने चूँकि वो कलीसिया कायम की थी, पहली बार नए अहदनामा में मत्ती से लेकर पहली बार लफ्ज़ कलीसिया के जो अकायद है, जो उसके डॉक्ट्रिन्स हैं, उसका जो अकीदा है, ईमानदार कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी मुआशरती ज़िंदगी, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, वो मुकद्दस पौलुस ने पहली बार इफिसस के ख़त में लिखा। तो ये इफिसस की कलीसिया जो है, ये इंतहाई मोतबर कलीसिया थी, और इसको खुदावंद यीशु ने जब ये 7 ख़त लिखे, मैंने मसीह यीशु के 7 लव लेटर्स कहता हूँ। मैंने आपको बताया कि यूहन्ना वहाँ खड़ा होता और खुदा का बंदा, खुदा का रसूल यही कहता है कि जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जिस कलीसिया की बुनियाद मोहब्बत पर कायम की गई है, उससे शिकवा भी तो यही हो सकता है।
محبت کیا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کے مطابق بات کرتے ہیں یا بائبل مقدس میں محبت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو ڈیفینیشن جو عام خدا کے کلام کے طالب علم دیتے ہیں جی وہ یہ ہے کہ محبت وہ باطنی جذبہ ہے جس جذبے کے تحت محب جو ہے وہ محبوب کی ترقی، خوشحالی اور بہتری کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتا ہے۔ کلیسیائیں اپنے رتبے اور کے مطابق کوئی کلیسیا نہ کوئی بڑی ہے نہ کوئی چھوٹی ہے، صحیح، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہے۔ کلیسیائیں دو باتوں سے بڑی ہے، ان کی آپس میں محبت کیسی ہے اور وہ ایمان کی کس بنیاد پر کھڑے ہیں اور ان کا ایمان کس ایمان اور اعتقاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور افسیوں کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں پولس یہی کہتا ہے کہ تمہارے ایمان کا شہرہ سن کر، تو تمہاری محبت کی شہرت سن کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ افسس کی کلیسیا کا میری نظر میں مختصر سا تعارف ہے اس شہر کا، اس جگہ کا، کیونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اسی لیے دوسرے باب کا آغاز جو ہے وہ افسس شہر سے ہوتا ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے افسس شہر کی وضاحت کی ہے۔ میرا ایمان ہے ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی اور افسس شہر کے بارے میں سیکھا ہوگا، اور جب ہم اس سے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے نا کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، جبکہ ادھر اس جگہ پر کتنی بدکاری ہو رہی تھی، لیکن یہ جو کلیسیا قائم ہو چکی تھی اور ان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ وہ بدوں کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا ہے۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ علماء دین ابھی تک متفق نہیں ہو پائے کہ دوسرے باب کی پہلی آیت میں درج فرشتہ تمام کلیسیا کے لیے یا پھر کلیسیا کے پاسبان کے لیے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ افسس کی کلیسیا میں جب ہم اس خط کے بارے پڑھتے ہیں اور مکاشفہ کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے وہ جو اپنے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں 7 ستارے رکھتا ہے۔ اب یہ 7 ستارے جو ہے، 7 کا عدد جو ہے وہ قابلیت کا عدد ہے یہودیوں کے، جی، اور علم جعفر میں یہ کاملیت کا عدد ہے۔ جی، اس کے پاس جو خادم ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ہاتھ میں کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں ہیں، صحیح، اس لیے جو حقیقی خادم ہے انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، جی، خواہ شیروں کی باندھ ہو، جی، خواہ آگ کی جھیل ہو، خواہ سمندر ہو، خواہ کشتیاں ہوں، خواہ کچھ بھی ہو، طوفان آئے، کچھ بھی ہو، ایماندار جو ہے، جو اس کا ہے وہ اس کے ہاتھ میں، ہاتھ میں ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو، اس کلام کو لوگوں تک لے کر جائے جو اسے دیا گیا ہے۔ صحیح، وہ افسس کی کلیسیا کو جب آپ خط میں پڑھیں گے افسیوں کی کلیسیا کے خط کو، جی، تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ آسمان پر چڑھا تو اس نے آدمیوں کو انعام دیے، بعض کو رسول، مبشر، چرواہا، استاد بنا کر دے دیا۔ صحیح، اب یہ جو لوگ ہیں جو خداوند نے دیے ہیں اور افسس کی کلیسیا کو یہ دنیا کو دیے ہیں، ان کے پاس ایک اطمینان تو یہ ہے کہ کوئی ان کا محافظ ہے، صحیح، اور کب تک ہے؟ دنیا کے آخر تک۔ دوسری بات کہ ان کے پاس ایک پیغام ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے، ان کے پاس ایک فرض ہے، ایک ڈیوٹی ہے ان کو دی گئی، اسی لیے تو انہیں ستارے کہا گیا ہے، ٹھیک، تاکہ وہ تاریکی میں چمکیں
جس طرح متی کی انجیل میں مسیح یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تو اس لیے وہ یہاں اس کلیسیا کے تعلق سے ان کو یہی کہتا ہے کہ یہ جو افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. اس کے بارے میں علماء دین ایک اور بات بھی کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہر کلیسیا کے لیے خدا نے ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. میں بات کلیسیا کی کر رہا ہوں، میں بدعت نہیں کہہ رہا، کیونکہ بدعت میں اور کلیسیاؤں میں ان کے وجود میں فرق ہے. جب ہم حقیقی کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو حقیقی کلیسیا کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے لیے نگہبان فرشتے مقرر ہیں. اس لیے وہ وہاں ان کو کہتا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کے بارے میں بتایا، فرشتہ کے بارے میں بتایا کہ وہ فرشتہ کلیسیا کے اوپر نگہبانی کرتا ہے یا کلیسیا کے لیے مقرر ہوا ہے. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. اگلا سوال پادری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسی افسس کے کلیسیا کے بارے میں کہ افسس کی کلیسیا کی بنیاد حضرت پالوس رسول نے رکھی. اکویلا اور پرسکلا اور اپلوس بھی یہاں خدمت انہوں نے بھی کی. اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ افسس کی کلیسیا بہت بلندی سے گری. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ ابتدائی کلیسیا میں افسس کی کلیسیا کا کیا مقام تھا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے سیرش، کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے گلہ کرتا ہے. جی. اور گلہ کیا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں گلہ شکوہ تو ان کا حق ہے. اب جو شخص اپنی جان دے دیتا ہے اور اپنے خون سے تمہیں یا مجھے اور آپ کو اور کلیسیا کو خرید لیتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں، جیسے پولس کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ چونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو اس لیے اب تم اپنے نہیں رہے. چونکہ اپنے نہیں رہے اس لیے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. افسس کی کلیسیا یہی کر رہی تھی. جب مقدس پولس اپنے پہلے افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں کہتا ہے، اب وہ خط جو ہے وہ 60 عیسوی میں لکھا گیا. مکاشفہ میں وہ گلہ کر رہا ہے 95 عیسوی میں. اب 35 سالوں میں کلیسیا کا ایمان اور اعتقاد تو نہیں بدلا پر چال چلن بدل گیا. صحیح. کیونکہ خداوند اس کو فرشتے کی معرفت یہ کہتا ہے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ مقام کھو دیا ہے جس مقام کی وجہ سے خداوند یسوع اسے دلدار یا اپنی محبوبہ کلیسیا ہونے کا لقب عطا کرتا ہے یا حق دیتا ہے. وہ مقام کیا تھا؟ اب آدم اور حوا کو خدا نے باغ عدن میں رکھا. اس کے وقت نہیں کہ ہم اس کہانی کو سارے جانتے. جب ہم پیدائش کی کتاب کا 2 3 باب پڑھتے ہیں تو سارا کچھ وہاں لکھا. ایک مقام تھا ان کا. گناہ ان کی زندگی میں نہیں تھا. اور وہ باغ میں ایک ایسے مقام پر تھے کہ جہاں شام کے وقت یا ٹھنڈے وقت لکھا ہے کہ خدا ان کے پاس آتا اور ان کی آپس میں رفاقت تھی. ان کی محبت تھی، رفاقت تھی، پیار تھا. اور یہ مقام باغ عدن میں آدم اور حوا کے بعد کسی کو نہیں ملا. بنیادی طور پر یہ مقام فرشتوں کا ہے. مکاشفہ کی ہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ فرشتے اس کے حضور کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے ہیں. یہ مقام فرشتوں کا ہے، یہ مقام بزرگوں کا ہے، یہ مقام انبیاء کا ہے،
یہ مقام رسولوں کا ہے جو خداوند کے پاس آسمان پر ہیں، اور اس مقام تک جب خداوند ان کو لے کر جاتا ہے تو پھر وہ یہ توقع نہیں کرتا کہ یہ اس مقام سے گر جائیں گے، اور افسس کی کلیسیا نے یہی کیا۔ اب انہوں نے ایمان اعتقاد نہیں چھوڑا، محبت میں کمی آ گئی، پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اس کا مطلب کمی محبت میں آئی ہے، کمی ایمان اعتقاد یا ڈاکٹرنس میں نہیں آئی۔ اور یہ بالکل آج بھی سچ ہے کہ کلیسیاں بڑے جوش کے ساتھ کام شروع کرتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سارے کاموں پر اوس پڑتی جاتی ہے، اور پھر ایسا ایسا کام ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، خادم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، خادمائیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور پھر خدا کا منصوبہ لگتا ہے ناکام ہو گیا۔ وہ ناکام نہیں ہونے دیتا، لیکن چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ منصوبے خدا کے فیل نہیں ہوتے، لیکن جن کے ذمہ داری ہوتی ہے ان کو وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ کام کبھی نہیں رکتا، کام تو کبھی نہیں رکتا، کسی اور کو وسیلہ بنا دیتا۔ وہ تو اس کے پاس بے شمار لوگ ہیں جی جن کو ہم نہیں جانتے۔ جی اور رہی بات ہے کہ پہلی سی محبت جو انہوں نے ترک کر دی، وہ کیا تھی، وہ پھر وقت کے ساتھ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جس طرح محبت کے بارے میں بتایا کہ چال چلن میں فرق آ گیا تھا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں خدمت میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں حالات اور واقعات اور مصیبتیں اور پریشانیاں ان کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ تو جبکہ خدا نے ان کی تعریف بھی کی ہے، میں تیری محنت کو، میں تیری مشقت کو، میں تیرے صبر کو جانتا ہوں، تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، تو تب بھی تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ تو یقیناً ناظرین، آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ سے بڑی برکت پائی ہوگی۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، سوالات اور بھی بہت سے ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ ہم اسی گفتگو کو اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے، ان باتوں کو سیکھیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اگر کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دے۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی